الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے. آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات سے مادیت کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے. انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیاں ہیں. اس نے عقل انسانی کی گرہوں کو کھول دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ انسان ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے کو نکال رہا ہے، سمندروں کا سینہ چیر رہا ہے. غرض کہ ان سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہیں؟ کیا مذہب اسلام پر اس سے کوئی حرف آتا ہے؟ کیا آلات جدیدہ کے استعمال کا حل ہماری شریعت میں موجود نہیں؟ اگر ہے تو پھر مسلمان ان کا غلط استعمال کیوں کر رہا ہے؟ میں آلات جدیدہ اور موبائل، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اسمہما اکبر من نفعہما. ان کے منافع مسلم ہیں، پر ان کے ضرر کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. آج جو دنیا میں عریانیت، فحاشی اور بے حیائی کا دورہ ہے، اس کی بنیادی وجہ ان آلات جدیدہ کا فروغ ہے. شیطان انسان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ، کمپیوٹر، موبائل کا ہتھیار دے کر مطمئن ہو گیا. تجربہ اور تحقیق سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج 70% سے زائد فحاشیاں محض اس بنیاد پر وقوع پذیر ہو رہی ہیں کہ آج باقاعدہ انٹرنیٹ، موبائل، کمپیوٹر پر عریانیت، فحاشی، بے حیائی اور بے پردگی کی تعلیم دی جا رہی ہے. موبائل، انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی تعلیم دی جاتی ہے. ان شیطانی آلات کے فروغ نے مکرم و محترم رشتوں کے آنکھوں سے شرم و حیا کا پانی نکال کر گٹر میں ڈال دیا. باعزت گھرانوں کا معاشرتی وقار کو خاک میں ملا دیا. اچھے دینداروں کی شرافت داغدار ہو گئی. بلند و بالا ور و تقا کے میناروں میں دراریں پڑ گئی اور زندگی بھر کی نیک نامیوں پر بٹا لگا دیا. مصری معاشرے کا آپ جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ معصوم بچے جن کو قرآن سننے سے وجد آتا تھا، جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوتی تھی، جن کو تلاوت میں سکون ملتا تھا، جن کو مسجدوں میں راحت ملتی تھی، آج ان کو میوزک سے وجد آتا ہے، گانوں میں مزہ آتا ہے، موسیقی میں سکون ملتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کانوں میں ایئر فون لگائے گانے سنتے اور جھومتے ہیں. وہ ماں باپ بھی کتنے بے غیرت ہیں جو اپنے بچوں کی ایسی حرکتوں کو دیکھ کر ان کو داد تحسین دیتے ہیں، ان کی اسی خوشی میں اپنی خوشی بتلاتے ہیں، یعنی اپنی آخرت اور بچوں کی آخرت اور مستقبل دونوں کو تباہ
تباہ کرتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہو کر نافرمانیاں کر کے ناک میں دم کرتے ہیں تو والدین شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی، تو وہ اولاد جو اپنے رب کی نافرمان ہو وہ اپنے والدین کی فرمانبردار کیسے ہو سکتی ہے؟ سچ کہا ہے خواجہ محمد اسلام نے کہ طبلے کی تھاپ پر، باجے کی آواز پر، گھنگروں کی جھنکار پر، ڈنڈیوں کی آواز پر جھومنے والی ماؤں کے بطن سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوتے، بلکہ خطاکار، بدکار اور نافرمان پیدا ہوتے۔ بزرگوں اور دوستوں، سڑکوں اور چوراہوں پر، گلی اور کوچے میں، سینما بینی کے اڈے، ہال اور ٹاکیج ہمارے نوجوان کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن دشمنان اسلام کے ارادے اس سے بھی خطرناک تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر گھر عریانیت و فحاشی کا مرکز بن جائے، رشتوں کے تقدس کی پامالی ہو، بے حیائی کا چرچا عام ہو جائے، نہ بھائی بہنوں کے احترام رہے، نہ بیٹی اور بیوی کا امتیاز رہے، نہ باپ بیٹے کا فرق رہے۔ اس لیے انہوں نے انٹرنیٹ، ٹی وی، موبائل اور کمپیوٹر کا ایجاد کیا۔ مسلمانوں، یہ سب یہودیوں کی سازشیں ہیں، ان سے آگاہ رہو، ان سے اجتناب کرو، ان سے پرہیز کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ میری امت بنی اسرائیل کے قدم بقدم چلے گی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنے ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے افراد پیدا ہوں گے، اور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا کریں گے، اور شاید وہ دور آ چکا ہے۔ اعلانیہ نہ صحیح لیکن خفیہ طور پر ہو ہی رہا ہے۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے کہ دہلی میں ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ 2 سال سے غلط کاری کر رہا تھا اور منہ کالا کر رہا تھا۔ جب لڑکی عاجز ہو گئی تو اس نے راز کو فاش کر دیا۔ یہ واقعہ اپنی زبان حال سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، اگر تم اپنی بہو بیٹی کی سلامتی چاہتے ہو، اگر تم اپنی ماؤں بہنوں کے ناموس کی حفاظت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ تمہاری ماؤں اور بہنوں کے گریبانوں تک نہ پہنچے، تو تم اپنے گھروں سے ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور کمپیوٹر کو نکال دو، ناچ گانے کو چھوڑ دو، فلم بینی کو چھوڑ دو۔ سامعین کرام، ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور دیگر آلات کے وجود نے انسان کو حقیقی خوشی سے محروم کر دیا، دل کے چین کو چھین لیا، جسمانی تقاضوں کو پورا کیا، لیکن روح کو فاقہ کی حالت میں چھوڑ دیا۔ آج پوری دنیا میں چین و سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ برہنہ تصویروں میں اسے سکون مل جائے گا، ناچ گانے میں اسے سکون مل جائے گا، رقص و ڈانس کی محفلوں میں سکون مل جائے گا، حسیناؤں کے پہلوؤں میں سکون مل جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو قرآن کہتا ہے کہ جاؤ 5 اسٹار ہوٹلوں کے دھکے کھا لو، جاؤ مغرب کی گندی تہذیب کی طرح کپڑے اتار دو، جاؤ ان جوانوں کی طرح جانور بن جاؤ، جاؤ بازاروں میں زرا کرتے پھرو۔ اگر کہیں تمہیں سکون مل جائے تو مجھے رب کہنا چھوڑ دینا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون کی تلاش ہے تو آؤ، خدا کے دامن میں سکون ملے گا۔ موبائل، ٹی وی، انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور آلات جدیدہ میں کبھی تمہیں سکون نہیں مل سکتا۔ یہ آلات تمہارے جسم کو تو بنا سکتے ہیں لیکن تمہاری روح کو نہیں زندہ کر سکتے۔ علامہ اقبال نے کیا یہ خوب نقشہ کھینچا ہے ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے غم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ وآخر دعوان